الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے ازم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ازم کہتے تھے، رہا کرتا تھا۔ بکریاں چراتا تھا، بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی ہے وہ جو ہمارے لات و عزیٰ کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں۔ کہ لات و عزیٰ ان کے خداؤں کے نام ہے جنہیں وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران اور بڑا پریشان ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزیٰ مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزیٰ ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک، یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی ازم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور کو ایذا دے۔ حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے؟
جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے۔ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ اور دکانہ کی کیا پرواہ۔ لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ سبق ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اور مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں، لیکن دنیا کی آر سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، حضرت خالد بن ولید، آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر جاتے اور ہمیشہ فتح ہی پا کر لوٹتے، کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے۔ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جبکہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا، حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر برس رہے ہیں، تلوار اور نیزے اپنا کام کر رہے ہیں، موت سامنے ہے، اور اس عالم میں خالد کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی کو ڈھونڈتے ہیں اور اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے ہیں، تو انہوں نے حضرت خالد سے کہا جناب ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجیے۔ حضرت خالد نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کی بدستور تلاش شروع رکھی۔ آخر ٹوپی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا بھائیو جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے؟ جان لو کہ میں نے آج تک جو جنگ بھی جیتی اسی ٹوپی کے طفیل، میرا کیا ہے سب اسی کی برکتیں ہیں، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اگر یہ میرے سر پر ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا آخر اس ٹوپی کی کیا خوبی ہے؟ تو فرمایا یہ دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اس میں سی رکھی ہیں۔ حضور ایک مرتبہ عمرہ بجا لانے کو بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے، تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک دوسرے پر گرتا تھا، تو میں نے بھی اسی کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے اور پھر اس ٹوپی میں سی لیے۔ یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات و فتوحات کا ذریعہ ہے، میں اسی کے صدقہ میں ہر میدان کا فاتح بن کر لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ یہ ٹوپی اگر نہ ملتی تو مجھے چین کیسے آتا؟ سبق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جملہ برکات و انعامات کا ذریعہ ہیں، اور آپ کا بال شریف برکت و رحمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کو یعنی چیزوں کو تبرک اپنے پاس رکھتے تھے، اور جس کے پاس آپ کا بال مبارک بھی ہوتا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے
سرفراز فرماتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے مولا ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، اے مولا ہمیں عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔